حضرت شبیر کا ماتم، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ابھی ہم سر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ تو تیرے تیسرے امام ہیں، دوسرے امام ہیں، انہوں نے 6 مہینے خلافت و امامت کر کے امیر معاویہ کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ فریقین کی کتابیں اٹھائیے، میں دوسری کتابوں کے علاوہ تیسری صدی کے ایک عالم علامہ کشی، اس کی کتاب رجال کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے رجال کشی اور اس کا صفحہ 101 پاکستان میں نہیں چھپی، ایران میں چھپی۔ چھاپنا والا کون ہے؟ ایران۔ 13 برس سے 13 مطبع ہے، لکھنے والا امام تیرا ہے، چھاپنے والا تو ہے، میں تو صرف کھول کے تجھے دکھا رہا ہوں، میرا صرف اتنا قصور ہے، یہ میری بات نہیں ہے۔ علامہ کشی اس نے رجال میں لکھا، ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا، یہ 11ویں صدی کا عالم ہے ملا باقر مجلسی جس نے حیات القلوب میں لکھا، حضرت حسن نے کہا میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ نے فرمایا کس شرط پر؟ پہلے حضرت علی نے بھی صلح کی تھی، کس شرط پر؟ جو مملکت میرے پاس ہے اس کا میں امیر المومنین، اور جو علاقے معاویہ تیرے پاس ہیں اس کا تو امیر المومنین۔ حضرت علی بھی صلح کر چکے تھے۔ حضرت حسن آپ کس شرط پہ صلح کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت حسن نے فرمایا میں خلافت و امامت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، باقی کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے حضرت حسن کی طرف بھیجے، جڑی دل چ آندیاں نہیں شرطاں لکھ لے، مجھے منظور ہے، جن شرائط پہ صلح کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے۔ حضرت حسن نے کیا شرط لکھی؟ ان میں سے صرف ایک شرط سنانے لگا ہوں، سنیے گا ذرا۔ حکومت قرآن و سنت کے مطابق کرو گے، پہلی شرط، بس حکومت میرے بابا حضرت علی کی طریقے کے مطابق کرو گے، بس۔ نہیں سن سکتے ہو تو سنو، حضرت حسن نے شرط لکھی حکومت اس طرح کرو گے جس طرح ابو بکر و عمر کر کے گئے ہیں، یہ شرط رکھی، اس کے مطابق حکومت کرو گے۔ صلح ہو گئی، بیعت کرنی ہے۔ امیر معاویہ نے کہا میں کوفے آ رہا ہوں، لوگ جمع ہوں گے، آپ میری بیعت کریں گے، مجھے امیر المومنین مانیں گے، خلافت سے دستبردار ہوں گے، ساری دنیا یہ منظر دیکھے گی، اختلاف مٹ جائے گا، جھگڑا مٹ جائے گا، اور سارے مومن ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوں گے۔ میں کوفے آ رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، واہ حسن تیرے تدبر پہ قربان جاؤں، واہ حسن تیری صلح کن طبیعت پہ قربان جاؤں، تیری عاجزیوں پہ قربان جاؤں۔ حضرت حسن نے کہا معاویہ تو کوفے کیوں آئے گا؟ میں دمشق آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ اٹھاؤ رجال کشی، اس کا صفحہ 101 لائیے، یہ اگر حوالہ نہ ہو میرے پاس موجود ہے یہ کتاب رجال کشی۔ میں دمشق آؤں گا، دمشق آئے، اعلان ہوا نبی کے نواسے آئے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت حسن، کون ہے؟ حضرت حسین، دونوں بھائی آئے، سرکردہ افراد آئے،
فوج کا کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ آیا ہے. قیس ابن سعد ابن عبادہ آیا ہے. بڑے بڑے سرکردہ لوگ آئے. اعلان ہوا نبی کے نواسے آئے. دمشق کی جامع مسجد لوگوں سے بھر گئی. لوگ اکٹھے ہوئے. حضرت حسن تشریف لائے, حضرت حسین تشریف لائے, امیر معاویہ بھی آئے. سن سکتے ہو تو یہ لفظ سنو. حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے, معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا. معاویہ منبر پر, دونوں بھائی نیچے. خطیب کھڑا ہوا, جس نے تقریر شروع کی, بیعت ہونی ہے. قم یا حسن, حسن اٹھئے, فبایے, بیعت کیجئے. فقام الحسن, حسن کھڑے ہوئے. فبایا, کرو میں نا. فبایا, کس کی, کس کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے ہاتھ رکھا؟ دنیا کا کوئی آدمی اس حوالے کو جھٹلائے, کسی میں جرت ہے تو اسے ایک حوالے, میرے اس حوالے کو جھٹلائے. قام الحسن فبایا, حسن کھڑے ہوئے, بیعت کی. ثم قال للحسین, پھر خطیب نے حضرت حسین سے کہا, قم یا حسین, حسین اٹھئے. فقام, حسین اٹھے. فبایا, بولو بولو. حسن نے بھی بایا, حسین نے بھی بایا, بیعت کی. تیرے نزدیک امام معصوم ہوتے ہیں؟ تیرا عقیدہ ہے امام غلطی نہیں کرتا؟ تیرا عقیدہ ہے امام خطا نہیں کرتا؟ تیرا عقیدہ ہے امام غلط رستے پہ نہیں جاتا؟ تیرا عقیدہ ہے امام سے غلطی نہیں ہوتی؟ تیرا عقیدہ ہے امام بھولتا نہیں, بھول چوک نہیں ہوتی, نسیان سے پاک ہے, صاحب سے پاک ہے, غلطیوں سے پاک ہے؟ اگر یہ تیرا عقیدہ صحیح ہے تو تیرا ایک امام نہیں, دو امام. دو امام, دو امام. کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں. اوے لوگو, میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, آج پھر کہنا چاہتا ہوں. اس جملے کے کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے. چھوڑیے امیر معاویہ کیا تھا کیا نہیں تھا, اس کی خدمات کیا تھیں کیا نہیں تھیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا. وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا نبی کا نواسہ حسن ہوگا. جس کے ہاتھ پر نواسہ نبی نے بیعت کی ہو وہ امام کتنا اعلیٰ. جس کے پیچھے حسین چلا ہو وہ امام کتنا اعلیٰ. آگے سنو, آگے سنو. پھر خطیب نے کہا, قم یا کیسو. جب سلو ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے فوج کا, کیونکہ وہ لڑائی لڑ چکا ہے, کمان کر چکا ہے, اس کی بھی سلو ہونی چاہیے, اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. فرمایا, قم یا کیسو, اٹھو کیس. فبایے, تم بھی بیعت کرو. فالتفت کیسو الی الحسین, رجال کشی. فالتفت کیسو الی الحسین, کیس نے دیکھا, کیس نے دیکھا حسین کی طرف کہ من رہنی دو, تم نے بیعت کر لی, ٹھیک ہو گیا. حضرت حسین نے بیعت کر لی, ٹھیک ہو گیا. میں فوجی آدمی ہوں, کل تک ان کا مقابلہ کرتا رہا, آج میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں. فالتفت کیسو الی الحسین, کیس نے دیکھا حسین کی طرف. فقال الحسین, حضرت حسین کیس کو دیکھ کے کہتے ہیں, قم یا کیسو, اٹھو کیس. فبایے فإنہ امامی, فإنہ امامی. کیس اٹھو, معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. جس کو میرے بڑے بھائی نے امام مانا اس کو میں نے بھی امام مانا. پتہ صلح حسن ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اور ظاہر ہے وہ ایک ٹریٹی تھا, اور وہ حضرت حسن کو مجبوری میں کرنا پڑا.
حضرت حسن جنگ صفین کا ہی پارٹ 2 لے کے چلنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے لشکر بھی تیار کر لیا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ وہ پہاڑوں جتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے، اور پھر اچانک صلح والا معاملہ ہو گیا۔ اگر وہ لشکر لے کے آئے تھے تو اچانک صلح کیوں ہوگی؟ اور یہ اتنی بےایمانی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ 2 بھائیوں کا کریکٹر دیکھیں، ایک حسن کا کریکٹر ہے، ایک حسین کا ہے۔ حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے اور حضرت حسن صلح پسند تھے۔ ہم صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جنگ جمل صفین اور نہروان کے اندر حضرت حسن ابن علی جو تھے وہ کوئی چلا کاٹ رہے تھے؟ اگر وہ آپ کے انورٹڈ کامہ میں صلح پسند تھے، ان ساری جنگوں میں وہ آگے آگے پیش رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ادھر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی ڈالا ہے کہ وہ پورا لشکر لے کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عمر بن عاص اور حضرت معاویہ کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ڈسکشن نقل ہوئی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کا کفیل کون ہوگا؟ تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ صلح والے معاملات چلتے ہیں۔ صلح کے اوپر حضرت حسن کو مجبور کر کے آمادہ کیا گیا، اس لیے کہ حضرت حسن ابن علی کے گورنروں کو ان لوگوں نے پیسے دے کے خرید لیا تھا، ورنہ ایک بندہ میدان جنگ میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا ہوا ہے اور وہ صلح کر کے واپس آ جاتا ہے، اور صلح یہ کرتا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ہی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اللہ تعالیٰ امید ہے صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا ڈٹا ہوا ہوگا اپنی بات پہ، وہ تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ شخص قربانی کرے گا، یہ نہیں مطلب اس میں سے نکلتا، اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا کہ وہ اپنی پوسٹ چھوڑ دیں گے۔ ورنہ یہ بتائیے کہ جن اصحاب نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا، انہوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد حسن ابن علی کو چنا ہے نا۔ نبی علیہ السلام ان کو خود سردار کہہ چکے تھے، یہ میرا بیٹا سید ہے، وہ اہل تھے۔ ٹھیک ہے جی، وہ چننے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سید مانتے تھے، نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز کی وجہ سے جنتی نوجوانوں کا سردار بھی مانتے تھے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ تو حدیث ہے کتاب الاوائل کے اندر، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ نام نہیں لیا نا انہوں نے امیر شام کا، کیونکہ بنو امیہ میں تو وہی ہیں۔ حضرت عثمان نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا۔ اب وہ شرائط بھی میں نے سچ پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی، اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گلی صلح ہو گئی تھی، کسی امید کے اوپر ہوئی تھی۔ یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، الاصابہ ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی، البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا، وہ آپ اس پمفلٹ میں پڑھ لیں، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ ریسرچ پیپر یہ 5B، اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ بیان کیا۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے۔ کوئی نہیں، شورا کیا اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر بن عدی کا قتل کروایا، المسند الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے، انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھودی گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے کہا تھا المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، حاکم میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا، میں پولیس رات پہ معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ ایون حضرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، وہ بڑی ناراض ہوئی تھی کہ یار اتنے جیے صحابی کو تم نے اس بات کے اوپر قتل کروا دیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو۔
اس بات کے اوپر آپ بندہ مروا دیتے ہیں. تو چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے. یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا. مگر کوئی نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سب و شتم تو بعد میں. تو 2 جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین. اب ایک اور بات ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ 2 جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. لوگوں نے حضرت حسن سے یہ کہا کہ یہ تو عار اور ذلت کی بات ہے کہ آپ کے والد نے جس کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں، تو آپ اپنے والد کی جس سے دشمنی رہی ہو، بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوٹے ہمارے ہاں بہت ہیں، مگر وہ بھی دنیاوی مفاد میں دائیں بائیں لڑکتے ہیں. آخرت کی خاطر کوئی اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. حضرت حسن اہل بیت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ. لوگوں نے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے. تو حضرت حسن کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں. کیا مطلب؟ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں لڑتا ہوا دیکھ سکتا. اب کوئی اس بیس پر حضرت علی پہ الزام لگائے کہ اس کا مطلب وہ لڑتا ہوا دیکھ سکتے تھے. بھائی ان کا جو موقف تھا، جو ان کی سمجھ میں آیا، وہ انہوں نے کیا. حضرت حسن کا موقف اپنے والد کے موقف سے مختلف تھا. یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضرت معاویہ حکومت کے اہل ہوں یا نہ ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے. اگر میں ان کے مقابلے میں متوازی حکومت قائم کروں گا تو پھر مطالبہ ہوگا حضرت عثمان کے قاتل سے قصاص، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ لڑائی آگے چلے گی. تو بہتر ہے کہ دستبردار ہو جاؤ کہ حضرت آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشگوئی پہلے کر چکے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق میں صلح پیدا کریں. امام حسن نے کی نہیں، امام حسن سے کی گئی. اس کی وضاحت کے لیے ایک اور لفظ کہہ دوں، جیسے حسین نے جنگ کی نہیں، حسین سے جنگ کی گئی. اگر تو امام حسن صلح کے لیے خواہش مند ہوتے تو کاغذ قلم مولا حسن بھیجتے. آپ بہتر سمجھتے ہیں، علم تشریف فرما ہے، شرطیں ہمیشہ غالب منواتا ہے. 2 پارٹیوں کے درمیان آپ نے صلح کروانی ہے تو ایک پارٹی ایسی ہے جو کہے گی کہ ہم صلح اس شرط پہ کریں گے، دوسرے فریق سے شرط منوائی جاتی ہے. امام حسن نے حاکم کی شرطیں مانی نہیں، منوائی ہیں. وہ شرطیں اگر آج کا شیعہ سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ وہ دیکھے کہ مولا امام حسن کی حکمت کس بلندی پہ. امام حسن کی طرف کاغذ قلم حاکم نے بھیجا. جب کاغذ اور قلم آیا تو پہلی جنگ تو حسن یہیں پہ جیت گئے. جو بیٹھا ہوا ہے مجلس میں میرا گھر جملے کو لطف دے گا، کاغذ قلم جب اس گھر سے آیا، اس گھر سے کاغذ قلم آیا جنہوں نے محمد کو انکار کیا تھا. نبی نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، اور انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ
انہوں نے کاغذ قلم لا کے حسن کے سامنے رکھا، حسن اپنی مرضی کی شرط لکھوا۔ میرے مولا حسن نے جو پہلی شرط لکھی، آپ نہ سمجھیں کہ جنگ ہمیشہ تلوار سے ہوتی ہے، جنگ ہمیشہ نیزے سے ہوتی ہے۔ کئی بار قلم کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ زخم کا، تلوار کا زخم اس سے کہیں زیادہ گہرا اس قلم کا زخم ہوتا ہے۔ امام حسن کی قلم سے سیاہی کے قطرے نہیں گر رہے تھے، ملوکیت کے بدن سے لہو کے قطرے گر رہے تھے۔ میرے مولا حسن نے پہلی شرط لکھوائی، امام حسن کا پہلی شرط لکھی، آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ آج کے بعد یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ وہ تخت لینے میں جلدی میں تھا، اس نے جلدی دستخط کر دیے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حسن کتنی بڑی جنگی ہے۔ حسن نے شرط لکھ کے زمانے کو ماننے کو مجبور کر دیا کہ اس سے پہلے نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا نہ یہ سنت پہ عمل کرتا تھا۔ اگر اس کا فعل قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا تو امام حسن کو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پہلی حکمت عملی سمجھ گئے جی آپ؟ تھوڑی زبان سے آپ، پہلی حکمت عملی قرآن اور سنت پہ عمل۔ جب امام حسن نے یہ شرط لکھوا دی تو اس کے پاس، اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا عمر بن عاص، یہ اس کا مشیر خاص تھا، جتنے غلط مشورے یہی اسی کو دیتا تھا۔ عمر بن عاص قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا ایک شرط اس نے منوا لی ہے، تاریخ کیا لکھے گی کہ وہی شرطیں منواتا رہا، ہم نے کچھ بھی نہیں منوایا، ایک شرط ہم بھی منوائیں۔ جب کہا نا ایک شرط ہم بھی منوائیں تو حاکم شام نے کہا ہم کیا منوائیں؟ اس نے کہا ایک شرط تو بھی لکھوا، اس نے لکھوایا ہے قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا، تو لکھوا کہ سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا۔ سیرت شیخین یعنی کہ 3 خلفاء کا جو دور تھا ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا۔ امام حسن ان کی سیرت شرط میں نہیں لکھوائے گا۔ جب امام حسن کہیں کہ میں نے شرط نہیں ماننی، ہم کہیں گے ہم بھی تیری شرط نہیں مانیں گے، تو اپنی شرط کٹوا، ہم اپنی شرط کٹوا دیتے۔ اسے یہ بڑا اچھا لگا یہ مشورہ، اس نے فوراً کہا حسن ایک شرط ہماری طرف سے۔ مولا حسن نے کہا کون سی؟ اس کا سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا۔ اس نے یہ شرط بولنے کے بعد امام حسن کا چہرہ دیکھا، امام حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ، مسکرا کے میرے مولا حسن نے فرمایا یہ شرط لکھ دوں یہ شرط؟ اس نے کہا ہاں حسن لکھ دیں۔ فرمایا سوچ لے، لکھ دوں؟ اس نے کہا ہاں حسن میں لکھوا رہا ہوں، لکھیں۔ امام حسن کا جب میں نے لکھ دی تو پھر میں نے مٹانی نہیں، لکھ دوں؟ اس نے کہا ہاں حسن لکھ دے۔ اب میں دیکھوں گا کتنے بندے مجلس میں جاگ رہے ہیں۔ جب امام حسن نے کہا نا لکھ دوں، اس نے کہا لکھ دے۔ امام حسن کا کہا لکھ شرط۔ امام حسن نے شرط لکھوا کے کہا تو جنگ ہار گیا، تو نے یہ شرط علیحدہ لکھوا کے دنیا کو ماننے میں مجبور کر دیا کہ یہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ بیٹھا ہے کوئی بندہ تاریخ سے، ان کا عمل بھی سارے مل کے بلند آواز سے یار، اس کا عمل بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اگر ان کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب قرآن اور سنت لکھ دیا تھا تو پھر کسی اور کی سیرت کیوں لکھوانی تھی؟ تیسری شرط نے امام حسن نے ملوکیت کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسن نے جو تیسری شرط لکھی، آج تک وہ تیسری شرط کی وجہ سے شیعت زندہ ہے۔ جو بندے کہتے ہیں امام حسن نے صلح کیوں کی، یہ تیسری شرط نہ ہوتی تو آج تمہاری شیعت پارا پارا ہو جاتی۔ اس ایک شرط کی وجہ سے شیعت آج تک زندہ ہے۔ امام حسن نے کہا لکھ تیسری شرط، اور اس کے بعد پھر چوتھی شرط لکھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حاکم شام نے کہا وہ کون سی شرط ہے؟ امام حسن کا تجھے تخت چاہیے، تجھے تاج چاہیے، تجھے حکومت چاہیے، تجھے راج چاہیے، تجھے لشکر چاہیے، تجھے دربار چاہیے، سب کچھ میں دیتا ہوں، ایک شرط تو مان، آج کے بعد کوئی کتا منبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا، اٹھا یہ تخت میرے باپ کی چوری کا صدقہ۔ کوئی بھی میرے باب علی کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سن، جو بچے بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ کیا ہو رہا تھا اس دور میں، تو اس دور میں نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو گالیاں دی جا رہی تھی، عبادت کا حصہ بنا لیا تھا۔ نمازی کی نماز مکمل نہیں ہونے دیتے تھے جب تک یہ جمعے کے خطبوں میں 1,70,000 خطیب اس نے خرید لیے تھے جو باقاعدہ علی کے خلاف سب و شتم کروا رہے تھے۔ اگر حسن یہ شرطیں نہ منواتے تو یہ سب و شتم کا سلسلہ آج تک جاری رہتا۔
इमाम हसन ने शर्तें नहीं ली, शर्तें नहीं थी। काश कोई बंदा हो जो उर्दू अदब की ये सतर समझे, ये शर्तें नहीं थी। हसन ने हाकम के हाथों में रस्सियां बांध दी, जकड़ दिया उन्हें। इमाम हसन ने हुकूमत जकड़ के वो फेंकी। हसन ने कहा कर हुकूमत, मुझे क्या चाहिए तेरी हुकूमत से। ये कह के मौला हसन दरबार से घर चले गए। इसने बाद में कहा कि हमने तो हसन से हुकूमत मांगी थी, लेकिन हसन जो हमें मनवा के चला गया, हम कहां हैं। इसने कहा कि मैं इस शर्मिंदगी का हसन से बदला लेना चाहता हूं। इसने अगले दिन फिर मौला हसन को दावत पे बुला लिया। मतवज्जे हैं साहबान, मुकम्मल गुफ्तगू में मौला मेरे हसन पे करना चाहता। इसने अगले दिन जनाब इमाम हसन को दावत पे बुलाया कि ताकि कल वाली शर्मिंदगी का बदला आज ले। 7 बंदों को इसने दावत पे बुलाया। मुगीरा बिन शोबा को बुलाया, अमर बिन आस को बुलाया, नौफल को बुलाया, खैलत को बुलाया, हारस को बुलाया। 7 बंदे इसने बुला लिए। 7 बंदों को इसने दस्तरखान पे बुला के कहा कि मैं हसन को दस्तरखान पे बुलाऊंगा, 2 शर्तें हैं। पहली चीज, जब हसन आए तुम में से कोई भी एहतराम के लिए ना उठे, क्योंकि एहतराम होता है खलीफा का। अब खलीफा मैं ही बैठा रहूंगा, तुम भी बैठे रहना, ताकि हसन को पता चल जाए कि खिलाफत छिन गई। अब खलीफा ये नहीं, खलीफा मैं। दूसरी शर्त, जब हसन आके बैठ जाए तो तुम 7 लोगों ने मेरे बाप दादा के फजाइल पढ़ने शुरू कर देने। अबू सुफियान में ये फजीलत थी, उमैया में ये फजीलत थी, तुमने मेरे बाप दादा के फजाइल पढ़ने। कैसा बदबख्त था, खरीद के फजाइल सुन रहा था। लोगों को तारीफ के लिए खरीदा जा रहा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया। 7 के 7 बंदे इसकी इस बात पे मुत्तफिक हो गए। अब सर उठाना और नाज करना कि तुम्हारे शहनशाह का नाम हसन है। इधर मौला हसन का पहला कदम दरबार में आया। हालत क्या है, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अबू तालिब वाली अबा, हाशम वाली दस्तार, अंगुश्तरी सुलेमान, चेहरे पे अली वाला हुस्न। यूं खरामा खरामा चलते आए। हसन का पहला कदम दरबार में आया। सबसे पहले ये खुद उठ के खड़ा हो गया। अब जुमला पढ़ो अगर दाव दे सको। 7 बंदों ने कहा तूने हमसे कहा था कि हमने एहतराम में खड़े नहीं होना, और सबसे पहले तू उठ के खड़ा हो गया। मुझे हसन के परवरदिगार की कसम है, हसन ने पहला कदम दरबार में रखा। मैंने देखा हसन के पीछे एक आग का दियो आ रहा था, जिसके हाथ में आग का ताजियाना था। उसे मेरा कान पड़ गया, देख नहीं रहा हसन आ गया है। उठ एहतराम में। उठ एहतराम में, वो देख हसन मुस्तफा आ गया। अब इसका पहला वार खता हो गया। जो काम करना चाहता था वो नहीं हुआ। अब दूसरा वार। इसे कहा 7 के 7 बंदे फजाइल पढ़ो मेरे दादा। एक इधर से शुरू, एक उधर से शुरू, एक उधर से। नहीं जी उमैया में ये फजाइल नहीं जी। अबू सुफियान तो बहुत अमीर था, जत्थे वाला था, कबीले वाला था। सब ने फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। इमाम हसन खामोशी से सुनते रहे। 7 के 7 ने जब खानदानी उमैया के फजाइल पढ़ दिए, अब मैं देखूंगा कौन बंदा सांस ले रहा है और मजलिस में बैठा है, और उसकी सांस में अली हो तो फिर उसकी सांस से अली निकले ना। जुमले मेरे नहीं है, दाद मुझे अपनी खिताबत में नहीं चाहिए, मुझे अपने शहनशाह के जुमले पे चाहिए। मेरे इमाम हसन का जुमला ना हो, मुझे कभी भी सरकार बाबुल हवाइज माफ ना करे। जुमला है सरकार इमाम हसन का। ये 7 के 7 जब चुप हुए, इमाम हसन उठे, उठ के कहा तुमने मेरे सामने अपने शजरों पे नाज किया, तुमने मेरे सामने अपने खानदानों के फख्र बयान किए। इमाम हसन का जितने फख्र बयान करने हैं करो, लेकिन मैं हसन कहता हूं मैं तुम्हारे दरमियान खड़ा होके अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक, अपने बाबे अली से लेके हजरत आदम तक मैं एक एक का किरदार भी पढ़ता हूं, एक एक का शजरा भी पढ़ता हूं। अगर तुम में से किसी में जुर्रत है मेरे कान में आके अपनी माओ का किरदार पढ़ के, मैं दरबार में पढ़ूंगा। मैं तुम्हारे दरमियान खड़ा होकर पढ़ूंगा, तुम मेरे कान में बताओ।
اتنا کہنا تھا، مولا حسن نے کہا مقابلہ مجھ سے کرتے ہو؟ یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، امام حسن کا جملے نہ ہو، میں ثابت نہ کر سکوں زندگی میں کبھی ممبر پہ نہ ہو، مولا حسن نے اسے تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، یہ خود اپنے آپ کو ثابت کر رہا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ امام حسن نے جملہ کیا کہا؟ امام حسن نے کہا ادھر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے جہاں خطیب علی کو بھونکے وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، کیونکہ ممبر جب بھی ذہن میں آئے تو پلانوں کا ممبر یاد آتا ہے، اور ممبر بنا ہی علی کی ولایت کے لیے تھا۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، نیچے آیا۔ امام حسن نے کہا میں تجھے بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اب خاموشی طاری ہوئی۔ اس سے پہلے کیا تھی؟ قبیلوں پہ ناز، دولت پہ ناز، اونٹوں پہ ناز، گھوڑوں پہ ناز۔ امام حسن نے ان میں سے کسی چیز پہ فخر نہیں کیا۔ امام حسن نے کہا سنو، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں منع کا فرزند ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں یعقوب الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد غر المجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح درین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بہ بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں مولود حرم کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے سرنامہ کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے دل کا بیٹا ہوں، میں قرآن کے وارث کا بیٹا ہوں، میں ایلیا کا بیٹا ہوں، میں ابی کا بیٹا ہوں، میں تبی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جو نوح کا سفینہ نجات میں لے کے آیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یعقوب سے یوسف ملوایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو تخت مصر میں بٹھایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب الحمد ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب جبروت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب حسمت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب رحیمیت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو حجاب رحمانیت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبہ کوثر میں رہتا ہوں۔ اتنا جملہ کہنے کے بعد حسن کے چہرے میں ذرا سنو شام والوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد مولا حسن نے فرمایا میرے سامنے اپنے دولت پہ ناز کرتے ہو؟ میں چاہوں عراق کو شام کر دوں، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں۔ اتنا کہنا تھا، ایک اٹھا، اٹھ کے کہنے کا کیسے؟ فرمایا ایسے۔ کیسے؟ فرمایا ایسے۔ اٹھا تھا بیٹھ گئی، آیا تھا چلی گئی۔ کون ہے حسن مجتبیٰ؟ کیا شجاعت ہے، کیا جرأت اظہار ہے، اور کیا معاہدہ کیا امام حسن مجتبیٰ نے۔ دشمن نے تو سفید کاغذ روانہ کیا کہ جو لکھے قبول ہے، 6 شرطیں لکھی، پتا تھا کہ دشمن قبول نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، پھر کیوں لکھی ہے؟ اس لیے کہ کربلا کا پہلا کام امام حسن مجتبیٰ نے انجام دینا، طاغوت اور باطل کو روشناس کرانا ہے، جو ماسک پہن رکھا ہے اس کو اتارنا ہے۔ کیا کام کیا امام حسن مجتبیٰ نے؟ پہلی شرط کیا لکھی کہ ٹھیک ہے حکومت رکھ لو، لیکن جن 6 باتوں کا وعدہ کرو۔ پہلی بات، وعدہ کرو کہ اب کے بعد احکام خدا اور سنت رسول پر عمل کرو گے۔ یہ کتنا بڑا تماچا ہے، صاحبان معرفت سمجھ سکتے کہ اب تک تو نے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل نہیں کیا، آج اگر تمہیں حکومت دے رہا ہوں تو اس شرط پر کہ اب کے بعد اس پر عمل کرو گے۔ اور دوسری شرط کیا رکھی؟ تو کہا، فرمایا کہ وعدہ کرو کہ تم اب کے بعد میرے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب پر ممبروں سے لعن طعن نہیں کرواؤ گے، گالیاں نہیں دلواؤ گے۔ آج کا جاہل ملا اٹھتا ہے
اور ایسے بے وزن نعرے بناتا ہے کہ علی اور فلاں بھائی بھائی. امام حسن مجتبیٰ نے دشمن سے لکھوا کر دستخط لے کر تاریخ میں ثبت کر دیا کہ جو مسلسل ممبروں سے کئی سال میرے بابا پر لعنت کرتا رہا ہو وہ میرے بابا کا بھائی نہیں کہلا سکتا. کس طرح سے حقیقت کو آشکار کیا، ثبت کر دیا. تاریخ کی ہر تاریخی کتاب اٹھائیں، سلوک کی یہ شرائط سب کتابوں موجود ہیں. تیسری شرط جس سے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا تاکہ میرا بھائی حسین آخری معرکہ لڑ سکیں. کچھ افراد ہو، کچھ ایسے صحابی بچ جائیں، کچھ ایسے مخلص اور باوفا اور باصفا افراد بچ جائیں. فرمایا وعدہ کرو کہ ہمارے شیعوں پر، ہمارے محبین پر، ہمارے اصحاب پر اور ہمارے چاہنے والوں پر ظلم نہیں کرو گے، انہیں قتل نہیں کرو گے، اور جو حقوق تم سب کو دے رہے ہو پوری اسلامی دنیا میں شیعیان علی کو ان سے محروم نہیں رکھو گے. اور پھر پانچویں شرط کیا رکھی؟ فرمایا جب تک تم زندہ ہو حکومت کر لو، لیکن تمہیں اپنے بعد اپنا ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں زندہ ہوا تو میں خود حکومت کروں گا، اور اگر میں نہ رہا تو میرا چھوٹا بھائی حسین ابن علی حکومت کریں گے. حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے کہ دشمن سے ان میں سے کوئی ایک شرط پہ بھی عمل نہیں ہو پائے گا. آج مورخین کہتے ہیں کہ امام اٹھتے جنگ لڑ لیتے. بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں جب پتا تھا کہ سلوک عمل، اگر حضرت اٹھتے تلوار اٹھا لیتے، پہلی تو تلوار سے کامیابی حاصل نہ ہوگی، دوسرا لوگ کہہ دیتے کہ وہ تو سلوک کی پیشکش کر رہا تھا، امام نے ہی سلوک قبول نہیں کی، فساد پھیلایا. نہ، دستخط لیے، لیکن اب پتا تھا، امام جانتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے. صحابات میں یہ کام ہوا، سلو نامہ مقام صحابات پر تحریر ہوا، امیر شام نے سگنیچر کیے، اور جیسے ہی پہنچے اب نخیلہ میں، اور شام اور کوفے کی فوجیں ایک دوسرے میں داخل ہو رہی تھی، اس موقع پر امیر شام فراز منبر پر آیا اور تقریر کی، خطاب کیا. اہل عراق، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری جنگ تمہارے ساتھ نماز کی وجہ سے تھی، روزے کی وجہ سے تھی، حج و زکوٰۃ یا احکام اسلام کی وجہ سے تھی، تو ہرگز نہیں. میری جنگ حکومت اور اقتدار کے لیے تھی جسے آج میں نے حاصل کر لیا. اور جہاں تک ان شرائط کا تعلق ہے جو امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ میری طے ہوئی ہیں، تو میں نے اپنے پاؤں کے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں. پھاڑا شرائط کو اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا. امام حسن مجتبیٰ یہی چیز دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے. اہل عراق حیرت سے ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے. امام دیکھ رہے تھے کہ کیا کردار ہے، لیکن چونکہ جیسے جادوگر فرعون کے دربار میں، اور جب انہوں نے رسیاں پھینکی، لاکھوں کی تعداد میں عوام جمع تھے، اور جناب موسیٰ پریشان تھے. جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ موسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ رسیاں ہیں، جادوگروں کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا پھینک رہے ہیں، لیکن عوام تو اتنا شعور نہیں رکھتے، ان میں تو اتنی بصیرت نہیں ہے. جیسے ہی وہ ان رسیوں کو سانپوں کی شکل میں دیکھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے چاہا کہ اپنے عصر کے فرعون کے دربار میں جو حقیقت وہ دیکھ رہے تھے اس دنیا کے اس وقت کے مسلمانوں کو دکھائیں. اور امام حسن مجتبیٰ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے. جس طرح سے باطل اور طاغوت کے چہرے سے نقاب کو الٹا، ورنہ شجاعت کس اعتبار پہ، جرأت اظہار. اس کے بعد پھر پوری زندگی جب تک آقا زندہ رہے، 10 سال 7 مہینے 25 دن حضرت کا عہد خلافت ہے. 15 جمادی الاول کو صحابات میں سلو نامہ تحریر کیا گیا. 7 مہینے 25 دن حضرت کا عہد خلافت ہے. اس سے بعد سے آپ دیکھ لیجئے تقریباً 20 سال اور 10 سال امام حسن مجتبیٰ کے. ان 10 سالوں میں جب سلو ہو گئی، حکومت امیر شام کو مل گئی، بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. میں نے مشکل مراحل سے آپ کو گزارا ہے، میں متردد تھا کہ یہ باتیں بیان کروں یا نہ کروں، لیکن واقعاً آپ نے سننے کا حق ادا کیا.
اپنی صحت و سلامتی کے لیے خاندان فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات بھیجیے. میں نے بہت زحمت کی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ مشکل مراحل ہیں. یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں جو بیان نہیں کیے جاتے. وہ بیان کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے ساتھ دیا ہے, میری ضرورت بھی بڑی ہے کہ نہ ان مطالب کو تاریخ کی یہ گوشے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ حسن مجتبیٰ ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے, اپنی حفظ و پناہ میں رکھے, حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. یہ حسن مجتبیٰ سوچنا چاہیے کہ آخر جب صلح ہو گئی, اقتدار مل گیا, اب کیوں شہید کر رہا ہے؟ اب کیا مجبوری ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو شہید کرے؟ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ کا وجود باطل اور طاغوت کو مسلسل بے نقاب کر رہا ہے. امیر شام جب مدینے میں آیا, سب کے سب نے یزید کی ولایت عہدی کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بھیجا امام حسن کی طرف بھی بھیجا قاصد کو کہ انہیں بھی بلائیں, اور تجوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خریدنے کے لیے کیا کیا دیا گیا, کتنی بڑی مقدار میں بیت المال کے انبار لگا دیے گئے, درہم و دینار کے. کوفیوں کو, بصریوں کو, اہل حجاز, اہل مکہ, اہل مدینہ کو, اہل مصر کو خریدنے کے لیے. کون ہے حسن مجتبیٰ؟ ایک مرتبہ کسی کو روانہ کیا کہ انہیں بھی بلائے. امام حسن مجتبیٰ آئے, لیکن کافی دیر سے واپس پہنچے مسجد نبوی میں. غروب کے قریب کا وقت تھا. جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ آئے, یہ غصے سے کھول رہا تھا. کہا مجھے پتا ہے آپ کیوں دیر سے آئے. اس لیے دیر سے آئے کہ میرے پاس جتنا مال پڑا ہے میں سارا اہل مدینہ میں تقسیم کر دوں, اور جب آپ آئیں تو میرے پاس کچھ نہ بچے, اور اس طرح سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. لیکن حسن مجتبیٰ یاد رکھنا, انا ابن ہندن, میں ہند کا بیٹا ہوں, ہند کا بیٹا ہوں. آئندہ سے خیال رکھیے گا. اور اب امام حسن مجتبیٰ کس جلال و عظمت کے ساتھ امیر شام کے پہلو میں آ کے بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے اس نے دوسرا زبان کا وار کیا, کہا حسن مجتبیٰ انا خیر منکا. اے حسن مجتبیٰ, میں آپ سے افضل ہوں, بہتر ہوں. آپ مدینے میں محدود ہو کے رہ گئے, اور پوری اسلامی دنیا میں اس وقت میری حکومت ہے, میرا اقتدار ہے. سنے کون ہے حسن مجتبیٰ؟ جیسے ہی امیر شام نے کہا کہ اے حسن مجتبیٰ انا خیر منکا, میں آپ سے افضل, آپ سے بہتر. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ امیر شام کی طرف موڑے اور کہا اے امیر شام, حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے. اے امیر شام, حسن مجتبیٰ بہت مجبور ہے کہ وہ ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے. 1000 ننگی تلواریں, اطراف میں سپاہی کھڑے ہیں, اور کیا جرأت اظہار ہے. فرمایا حسن مجتبیٰ تجھ جیسے ننگے بشریت کے ساتھ اپنا تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے. اس کے بعد امیر شام نے کہا حسن مجتبیٰ, یہ جتنے درہم و دینار کے انبار پڑے ہیں یہ سب اٹھا لیجئے اور لے جائیے, اور آئندہ خیال رکھیے گا کہ میں کون ہوں. امام اٹھے, اگرچہ کہ دربار دشمن کا ہے تو مسجد نبوی, لیکن آج دشمن کا دربار بنا ہوا ہے. 1000 سپاہی ہیں جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ایسا ماحول کہ اس کے مصاحب, اس کے گورنر, اس کے قریبی سفیر سب جمع ہیں. ایسے عالم میں جبکہ اس کے غلام ہیں, اس کے سپاہی ہیں چاروں طرف, امام حسن مجتبیٰ اٹھے. لیکن اتنے ہر دل عزیز تھے امام حسن مجتبیٰ. میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے, جب بھی حج کے سفر میں حضرت اپنی سواری سے پیدل اترتے تھے,
کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ امام کی موجودگی میں وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جا سکے. یہاں تک کہ رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابہ جیسے ہی دیکھتے تھے امام حسن مجتبیٰ پیدل چل رہے ہیں فوراً سواریوں سے نیچے آ جاتے. اتنا عشق تھا اہل مدینہ کے دلوں میں امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہ گھر کے سین میں جس کی دیوار نسبتاً کم تھی ایک حصہ مہمانوں کے لیے رکھا ہوا تھا. جب آ کے بیٹھتے تو اتنے چاہنے والوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ گزرنے والوں کی راستہ کو گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. مجبوراً امام حسن مجتبیٰ اٹھ کے گھر تشریف لے جاتے. ہر دل عزیز تھے, جیسی کوئی دیکھتا تھا اس درجہ حسین تھے, اتنی جذاب شخصیت کے مالک تھے کہ انسان ان کی محبت کا اسیر ہو جاتا تھا. اب امام اٹھے ہیں, دربار ایک طرح سے دشمن کا ہے, سپاہی, امراء, غلام سب دشمن کے. جیسے ہی امام اٹھے امیر شام کا ایک غلام جلدی سے آگے بڑھا, پہلے امام کا چہرہ بغور دیکھتا رہا, اور جب امام اٹھے تو صورت سے بڑا آگے اور جا کر امام کی جوتیاں سیدھی کرنے لگ گیا. اور جیسے ہی اس نے امام کی جوتے سیدھے کیے, امام اپنے پاؤں کو اپنے نالین میں لے کے گئے اور اس کے بعد اس غلام کی طرف دیکھا اور کہا یہ جو مال پڑا ہے اٹھا لے, یہ تمہاری اجرت ہے. وہ سارا مال جو امیر شام امام حسن کے لیے رکھا تھا, اور کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ حسن مجتبیٰ آئندہ احتیاط کرنا, جتنا میں نے اہل مدینہ کو دیا ان سے زیادہ آپ کے لیے رکھا تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے اور آئندہ آپ سوچ سمجھ کے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں. وہ سارا مال امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کے ایک غلام کو صرف جوتیاں سیدھے کرنے پہ عطا کیا, اور اس کے بعد پلٹے امیر شام کی طرف اور فرمایا سنو امیر شام, آئندہ تم بھی احتیاط کرنا, اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. یا اللہ,